بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے مینیفیسٹو میں بھی اور ہماری مختلف پریس کانفرنسز، ڈائیلاگس ود دا میڈیا اور تقاریر میں یہ باقاعدگی سے کہتے رہے ہیں کہ سندھ کے عوام کو جو سہولتیں نہیں ملتی اس میں ایک بنیادی وجہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 140A آئین پاکستان کا، جس کی روح یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 3 ٹیئر گورنمنٹ ہونی چاہیے، یعنی فیڈرل، پروونشل اور لوکل، بلدیاتی، مضبوط بلدیاتی نظام کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ جو قوانین لاگو ہیں اس وقت خاص طور پہ سندھ میں، انہوں نے بلدیاتی اداروں کو ناکارہ بنا دیا، بے اختیار کر دیا ہے، اور عوام کا جو بنیادی تعلق کسی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ تو ہم آج آپ کے سامنے، میرے ایم پی ایس کی ٹیم نے مل کے کاوش کر کے ایک لوکل گورنمنٹ بل بنایا ہے جو آج ہم اسمبلی میں سیکرٹری کو پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس بل کی چیدہ باتیں میڈیا کے ساتھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بسم اللہ کیجئے آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں یہ نیکسٹ سلائیڈ پہ، سب سے زیادہ اہم عام شہری کے لیے اس کی روزمرہ زندگی کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کون سا نمائندہ ہے جس کے پاس وہ چاہے؟ وہ بنیادی نمائندہ جو ہے وہ ایک وارڈ کونسلر ہوتا ہے، اور اس وارڈ کونسلر کی جو اہمیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ پانی، گیس، بجلی کی جتنی سیوریج کی شکایت، روڈ ٹوٹنے کی شکایت، مین ہول غائب ہونے کی شکایت، گندگی کی شکایت، کوڑا نہ اٹھنے کی شکایات، ان سب کو، یا غلط پارکنگ ہوئی ہے یا کوئی علاقے کے اندر چوری ڈکیتی یہ سب ہو رہی ہے، تو پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ اگر کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے وہ وارڈ کونسلر ہے۔ اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جس چیز کے اندر فیصلے اگر پرابلم کے جتنے قریب ہوں گے اتنا بہتر ہوگا، اور اس کے لیے جو نظام ہم نے دیا ہے، اس کو تو پاکستان تحریک انصاف نے جو نظام ہم نے پرپوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ وارڈ لیول کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں۔ تو جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر وارڈ لیول پہ ایک مرد اور ایک عورت کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا۔ عورتیں بھی ڈائریکٹ الیکشن لڑیں گی اور مرد بھی لڑیں گے۔ سیپریٹ الیکٹریٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایسے نظام کی جس کے اندر خواتین کو امپاور کیا جائے، وہ الیکشن لڑنے کا تجربہ سیکھیں، اور اسی طرح وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں۔ ریزرو سیٹ کا کانسیپٹ ہم ختم کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں، میں آپ کو کچھ چیزیں بنیادی اس نظام کے بارے میں بتانا بھی چاہتا ہوں۔ اس نظام کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا ہے، رورل ایریا میں بھی اور اربن ایریا میں بھی۔
دونوں کے اندر ہم نے اس کا ختم کیا ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول عوام سے بہت دور ہو جاتی ہے، اس لیول سے پہلے ایم پی ایس بھی آ جاتے ہیں، تو ہم نے اقتدار جو رکھا ہے وہ تعلقہ لیول پہ رکھا ہے، تعلقہ کونسل دیہی علاقوں کے لیے اور لوکل ایریا کونسل شہری علاقوں کے لیے۔ اگر آپ کو اس وقت کے نظام کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آدھے ایم پی اے کے برابر ایک لوکل ایریا کونسل ہوگی، اور ایک لوکل ایریا کونسل کے اندر کتنے وارڈز ہوں گے، وہ وارڈز کی تعداد اس لوکل ایریا کونسل کی آبادی کے مطابق ہوگا۔ ہماری ترجیحات جو اس کے اندر رینج رکھا ہے وہ ہم نے رکھا ہے 7.5 سے 10,000 کی آبادی میں ایک وارڈ کونسل۔ اچھا، کونسلز کہاں کہاں بن رہی ہیں اس نظام میں؟ پہلے میں شہری علاقے کا بتا دوں گا، پھر آپ کو میں دیہی علاقے کا بتا دیتا ہوں۔ شہری علاقے میں جو میٹروپولیٹن یا میونسپل کارپوریشن کو ہیڈ کرے گا وہ میئر ہے، اور ہمارے نظام میں جو ہم نے تجویز کیا ہے اس میں میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہے، براہ راست ہے۔ اب یہ براہ راست الیکشن کا مطلب کیا ہے؟ تمام وہ حضرات جو اس شہر میں رہتے ہیں جو ووٹ دینے کے لیے کوالیفائڈ ہیں اور ووٹر لسٹ میں نام ہے، وہ سب اس میئر کو ووٹ دیں گے۔ انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے۔ اس وقت کے ایم سی کا میئر، حیدرآباد کا میئر، سکر کا میئر کونسلر ووٹ کرتے ہیں، جس کو زیادہ کونسلر ووٹ دے دیتے ہیں وہ آدمی میئر بن جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر لین دین کی سیاست شروع ہوتی ہے، گروپنگ ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں میئر کو با اختیار بنانے کے لیے ڈائریکٹ الیکشن آف میئر پرپوز کیا ہے شہری علاقوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایریا کونسل ہے وہ اس کے اندر بھی جو لوکل ایریا کونسل کا ناظم یا چیئرمین جو بھی نام اپروو ہوتا ہے اس کا الیکشن بھی ڈائریکٹ ہے، یعنی اس لوکل ایریا کونسل جو تقریباً 2 یو سیز کے برابر ہوگی اس کا الیکشن بھی ڈائریکٹ ہوگا، اور وہ لوکل ایریا کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ نمائندگی کرے گا اپنے علاقے کی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں۔ لوکل ایریا کونسل کے اندر وہ کن اشخاص کے اوپر ہے؟ وہ بنیادی طور پر لوکل ایریا کونسل جو ہے اس کے اندر ہم نے پینل سسٹم رکھا ہے الیکشن کا، پارٹی بنیاد پہ یا انڈیپینڈنٹ پینلز کھڑے ہو سکتے ہیں، پورے پینل ایک ساتھ آئے گا، اسپلٹ نہیں آئے گا۔ تو ایک تو وہ پینل کے جتنے لوگ ہیں جس کے اندر ہمارے 7 نمائندے ہیں وہ آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وارڈ سے 2 نمائندے آ رہے ہیں وہ آئیں گے۔ وارڈ سے ایک مرد ایک عورت آ رہے ہیں۔ یہ تمام اشخاص مل کے جو ہے لوکل ایریا کونسل بنے گی، اور لوکل ایریا کونسل کو بھی بڑے اختیار دیے ہیں اس بل کے اندر۔ ہم نے میئر کے پاس بھی اختیار ہیں، لوکل ایریا کونسل کے پاس بھی اختیار ہے۔ اب آپ نے میئر کے ساتھ میئر کو ایک کیبنٹ کی اجازت دی ہے۔ میئر کی کیبنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنا بڑا شہر ہے، اس کا پورا اسکیجول ہے جو آپ کو اسکیجول 1 اور 2 کے درمیان اب بل میں ملے گا، جس کی کاپیاں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 55% لوگ اس کی کیبنٹ کے الیکٹڈ ہوں گے، اور 45% کے قریب لوگ جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہوں گے اور ایکس آفیشو ہوں گے۔ جیسے کہ گورنمنٹ کے بھی 2 نمائندے ہونے اس کیبنٹ میں ضروری ہیں، ایک فائنینس کا آدمی اور ایک جو
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का आजकल कमिश्नर होता है, वो 2 लोग भी नॉन इलेक्टेड लोगों में से होंगे। कैबिनेट के जो फैसले हैं उनको रद्द कर सकता है हाउस 2/3 अक्सरियत से। अगर 2/3 अक्सरियत ने मना कर दिया तो मेयर को दोबारा उस फैसले को गौर भी करना पड़ेगा और तब्दील भी करना पड़ेगा। सिंपल मेजॉरिटी से उसके फैसले को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। मेयर को हम पावरफुल कर रहे हैं, बाइख्तियार कर रहे हैं, और सियासत जो हो सकती है उससे बचा के चाहते हैं कि काम हो। मेयर के जो इख्तियारात हैं उसके लिए भी हम बाद में बात करेंगे। पहले इसी तरह मैं आपको रूरल स्ट्रक्चर भी बता दूं। हमने जो छोटे गांव हैं जिनकी आबादी 2000-2500 होती है, उसमें पंचायत का निज़ाम रखा है। ये पंचायत का निज़ाम बहुत हद तक मिलता हुआ है उस निज़ाम के जो कि हमारे यहाँ पंजाब में और केपी के बिल्स के अंदर भी राइज किया गया है। एक पंचायत में 7 लोग होंगे, जिसमें से 2 ख्वातीन होना लाजमी भी, और जो हाईएस्ट वोट गेटर्स होंगे, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, ऊपर से लेके 5वें नंबर पे आप काट देंगे तो 5 वो मर्द आ जाएंगे, और जो 2 सबसे ज़्यादा वोट ख्वातीन को मिले होंगे वो ख्वातीन आ जाएंगे। देही इलाके में हमने औरतों के लिए औरतें वोट करेंगी। अर्बन एरियाज में मैंने कहा था कि दोनों वोट करेंगे, लेकिन देही इलाके में हमने फिलहाल औरतों के लिए औरतें, और ये हमने कानून में भी लिखा है कि 10 साल के बाद रिव्यू होनी चाहिए, लेकिन पहले 10 साल के लिए। इसी का मकसद इस लोकल बॉडीज बिल का ये भी है कि ख्वातीन को आगे लाया जाए सियासत के अंदर, इससे कि जब तक वो एक्टिव नहीं होंगी, वो आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, इस वक्त उनका किरदार बहुत पीछे। अब ये इसके बाद लोकल एरिया काउंसिल भी उस इलाके में भी है। उस लोकल एरिया काउंसिल को आबादी के लिहाज से रखा गया है, और इस लोकल एरिया काउंसिल की जो काउंसिल जिसमें वो जाएंगे वो है ताल्लुका काउंसिल। ये सब लोकल एरिया काउंसिलर्स जो हैं ताल्लुका काउंसिल के इलेक्शन, और ताल्लुका का जो नाजिम है वो उस ताल्लुका में जितने लोग रहते हैं उससे वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा। और वहां भी यही निज़ाम रखा गया है कि 2/3 अक्सरियत से उस ताल्लुका काउंसिल के चेयरमैन के होंगे। तो ये सिस्टम वाइज ये चल रहा है। अब बुनियादी चीज क्या की है समझाने के लिए आपको। एक इलाके में स्कूल है, पहले मैं शहरी इलाके में भी कर लेता हूं, फिर जो है देही इलाके के भी कर लेता हूं। शहरी इलाके के तमाम तर जो लोकल चीजें हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो कूड़ा उठाना हो, चाहे वो बिल्डिंग प्लान्स का अप्रूवल हो, चाहे पानी का कनेक्शन हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे बसों की रूट परमिट हो, जो जो चीज़ें सिर्फ शहर से ताल्लुक़ रखती हैं और शहर के बाहर कुछ उसका ताल्लुक़ नहीं है, वो सारे इख्तियारात मेयर के पास। और जो चीज़ें सिर्फ उस लोकल एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, उन तमाम चीज़ों का इख्तियार लोकल एरिया के चेयरमैन को दे दिया गया और उसकी काउंसिल को। फ़र्क कि क्या है, एक इलाके में कोई रेड़ी लगाना चाहता है या पार्किंग करना चाहता है तो ये ताल्लुक़ उस इलाके से है, तो इसके ऊपर इख्तियार किसका होगा? लोकल एरिया काउंसिल का। एक बस की रूट और उस पर कितनी बसें चलेंगी उसका इख्तियार किसके पास होगा? वो मेयर के या मेयर की कैबिनेट के पास होगा। सीमा आ जाए, ऊपर आ जाए आप। वो मेयर के पास होगा। अब इसके अंदर सवाल पूछा जाएगा, मैं स्कूल की मिसाल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। स्कूल बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्कूल बनाने की जिम्मेदारी
صوبائی حکومت کی بھی ہوگی اور میئر کی بھی ہوگی، لیکن اسکول چلانے کے اختیار لوکل ایریا کونسل کے پاس ہوگا۔ ڈیولپمنٹ سٹی کا میئر بھی کر سکتا ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے، اور یہی سلسلہ بی ایچ یو کے لیے بھی ہے، یہی سلسلہ پرائمری سیکنڈری ہاسپٹل کے لیے بھی ہے، لیکن ٹرشری ہاسپٹل جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ بنائے گی، اس سے کہ ٹرشری ہاسپٹل جو ہے وہ ایک شہر سے زیادہ لوگوں کو سرو کرتا ہے۔ مثال لے دی ہے تو جو مثال ہمارے پی 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 کے دوست ہر پریس کانفرنس میں کرتے ہیں، این آئی سی وی ڈی کی لے کہ این آئی سی وی ڈی، این آئی سی ایچ یہ ایک شہر سے زیادہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، اور ٹرشری ہاسپٹلس کو کرنا بھی ایک شہر سے زیادہ چاہیے، چاہے وہ سکر میں ہو، چاہے وہ لڑکانہ میں ہو، کہیں بھی ہو۔ تو اس ہسپتال کو چلانے کی ذمہ داری، بنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے، لیکن پرائمری اینڈ سیکنڈری ہاسپٹلس کو بنانے کی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی بھی اور میئر کی بھی ہے، لیکن چلانے کی ذمہ داری میئر کی۔ اسی طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کا کوئی تعلق کسی اور شہر سے یا صوبے سے اس کے اصولوں کو نہیں ہوتا، اس کا تعلق صرف ایک شہر سے ہوتا ہے۔ تو تمام ڈپارٹمنٹ جو ایک شہر میں ہیں وہ میئر کے نیچے آئیں گے۔ ہمارے اس قانون کے تحت جو علاقے اس وقت کینٹونمنٹ بورڈز میں بھی ہیں وہاں سے بھی نمائندے چنے جائیں گے، اور وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں آئیں گے یا میونسپل کارپوریشن میں آئیں گے، اور اس علاقے کے اندر بھی جو قوانین میئر بنائے گا وہ لاگو ہوں گے۔ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے قوانین کے نہیں اس کے اوپر آئیں گے، میئر جو شہر کے قانون بنائے گا ان علاقوں کو ماننا پڑے گا، یعنی ڈی ایچ اے جو ہے وہ بھی میئر کے نیچے آئے گی، کے پی ٹی بھی میئر کے نیچے آئے گی۔ اس شہر کے اور کسی شہر میں بھی جو شہری ایک دفعہ شہر کی لیمٹس ڈسکس کر گئیں تو اس کے اندر صرف ایک ڈیولپمنٹ ایجنسی ہوگی اور وہ بھی میئر کے نیچے ہوگی۔ اب آتے ہیں دیہی علاقوں کے لیے۔ دیہی علاقوں میں نظام تھوڑا فرق ہے۔ دیہی علاقے کیونکہ چھوٹے ہیں، وہاں گورننس کے ایشوز اور بجٹری ایشوز آتے ہیں، تو وہ نظام بنیادی طور پر ایک لوکل گورنمنٹ کمیشن کے نیچے چل رہا ہے۔ وہ کمیشن وزیر بلدیات ہیڈ کر رہا ہے، اور بہت سارے فیصلوں کے اندر ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو پیسے صوبائی حکومت خرچ کر رہی ہے اس کے اوپر خاص طور پہ دونوں کا ایگری کرنا ضروری ہے، یعنی تعلقہ چیئرمین کو بھی اور وزیر کو بھی، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ان میں آپس میں فیصلہ نہیں ہوگا تو اس صورت میں جو منسٹر کا فیصلہ ہے وہ مانا جائے گا، unless and until کہ 2/3 سے زیادہ اکثریت کونسل کی جو ہے وہ یہ کہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، پھر کونسل کا فیصلہ مانا جائے گا۔ دوسری چیز کیا رکھی گئی ہے سمجھانے کے لیے، پھر ایک تعلقہ اور دوسرا تعلقہ کے درمیان اتنا گاربیج نہیں جنریٹ ہوتا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ایجنسی بنا کے کوڑا جمع کرنے کا کام کریں، تو وہ 2 یا 3 کونسلز مل کے بھی جوائنٹ پروجیکٹ کر سکتی ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایڈجوائننگ ایریاز کی، دور دور نہیں، جو مہلک ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، منسلک ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، ساتھ ساتھ ہوں، ایڈجیسنٹ ہوں، وہ مل کے کونسلز آپس کے اندر جوائنٹلی بھی پروجیکٹ کر سکتے ہیں اور ادارے بنا سکتے ہیں۔ جیسے کوڑا جمع کرنے کا، سیوریج ٹریٹمنٹ کا، واٹر ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز، یہ جوائنٹلی بھی رورل ایریاز میں ہم نے الاؤ کیا، اس کے قوانین لکھ دیے گئے کہ وہ کیسے ہوں گے۔
تمام ڈیولپمنٹ اسکیمز جو ہیں وہ پیش کرنا کسی لیول سے بھی پیش کی جا سکتی، اسٹارٹنگ فرام پنچایت، کہ وہ اگر اپنے علاقے کے اندر کوئی اسکیم چاہتے ہیں وہ پرپوز کر سکتے ہیں، وہ جائے گی لوکل ایریا کونسل، لوکل ایریا کونسل سے تعلقہ کونسل، تعلقہ کونسل سے بجٹ ایلوکیٹ ہوگا۔ سپرویژن جو ہے وہ دے دی جائے گی جس علاقے میں کام ہو رہا ہے ان کے اوپر، لوکل نمائندے کے اوپر، لیکن ان کو بجٹ نہیں دیا جائے گا۔ وہ جو ہمارا وارڈ لیول، پنچایت لیول، نیبرہڈ کونسل کا ہے، اس کا کام مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن ہے۔ اگر کوئی خرابی چیز میں نظر آتی ہے وہ اوپر پہنچائے گا، جو کام صحیح نہیں ہو رہا اس کو وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کو بجٹری یا فائنینشیل اختیارات نہیں دیے گئے۔ اس کے لیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ فائنینشیل فراڈ نہیں ہونے دینا چاہتے ہم، اور اکاؤنٹیبلٹی کو ہم محدود اور سخت رکھنے کے لیے، اس کے لیے ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا ہے وہ یہ نہیں الاؤ کرتا کہ اتنے زیادہ پھیلا دیا جائے فائنینشیل ایکسپینڈیچر کو کہ کنٹرول کرنے میں دقت ہو۔ جو پینلٹی سسٹم ہے قوانین میں ہم نے پرپوز کیا ہے، لیکن ہر کونسل کو اختیار ہے کہ وہ اپنے پینلٹی سسٹم کو دوبارہ بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ جو اختیارات ہیں وہ ہمارے اس بل کے اندر، جو کہ تقریباً صفحات کے لحاظ سے کوئی 280 صفحات کا بل ہے یہ، جس کے اندر لوکل اور رورل دونوں کو ہم نے ایڈریس کیا ہے، اربن اینڈ رورل ایریا دونوں ایڈریس ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو ان سب اس بل کی کاپی بھی ہم دے رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، ہم نے اس حد تک اجازت دی ہے اس بل کے اندر کہ میئر قرضے بھی لے سکتا ہے، اور جب تک وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کسی بینک کو کہ وہ قرضوں کو خود میٹ کر سکتا ہے، اسے پروونشل گورنمنٹ سے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا با اختیار میئر کو کر رہے ہیں، لیکن جہاں میئر اکیلے قرضے کو نہیں بھگتا سکتا اور اس کو پروونشل گورنمنٹ کے چاہیے، پھر دونوں کا ہونا لازم اور ملزوم ہے۔ میئر کے فیصلے جو ہیں اس کی کیبنٹ کی میجورٹی نے تو سپورٹ کرنے ہی کرنے ہیں۔ اگر میجورٹی کی سپورٹ نہیں ہوگی کیبنٹ کی تو وہ فیصلہ لوکل ایریا کونسل میں یا تعلقہ کونسل میں نہیں جائے گا، اور ایک دفعہ کیبنٹ نے جو اپروو کر دیا تو اس کو ریجیکٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ کوشش کیا ہے اس نظام کے تحت کہ پاپولر ووٹ کی عکاسی بھی ہو، اور جہاں جہاں شہر کو چلانے کے لیے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے ہو تو کیبنٹ کے اندر میئر کو ایسے لوگوں کو لینے میں کسی حد تک کامیاب ہو جو اس کو ٹیکنیکلی سپورٹ کریں۔ یہ نظام کافی سارے نظاموں کو دیکھنے کے بعد بنایا گیا۔ اس کے اندر ہم نے پنجاب کا لوکل باڈیز بل بھی دیکھا، کے پی کا بھی دیکھا، اور دنیا کے بڑے شہروں کو کیسے چلایا جا رہا ہے اس کو دیکھا، اور ہم نے اسی طرح دیہی علاقوں کا بھی دیکھا کہ نظام کس طرح دیہی علاقوں کا مختلف ممالک میں چلایا جا رہا ہے۔ با اختیار حکومت لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتی ہے، اور اس وقت جو سینٹرلائزیشن ہوئی ہوئی ہے وہ میرے خیال سے اس صوبے کے لیے زہر کی طرح کام کر رہی ہے۔ سب سے اہم چیز کیا ہے
پاور ٹو ٹیکس آپ کو بتانے کے لیے شہر کراچی کے اندر پراپرٹی ٹیکس اس وقت میئر کے پاس نہ وہ جمع کرتا ہے نہ اس کی رقم پوری آتی ہے. اور اگر آپ صرف پراپرٹی ٹیکس کے مد میں دیکھ لیں اور اس میں ڈیفینس بھی آ جائے, کے پی ٹی کے بھی علاقے آ جائیں, پورٹ قاسم کے علاقے بھی آ جائیں, تو کراچی کا بجٹ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے موٹر وہیکل ٹیکس ہے, ہم نے اس کی شیئرنگ پرپوز کی. ہم سمجھتے ہیں صوبے کے باقی پسماندہ علاقوں کو, شہر کراچی, شہر حیدرآباد, شکر کو کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھانا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ چیزوں پہ ریونیو شیئرنگ رکھی. لیکن بنیادی طور پہ جدھر کا ٹیکس ہوتا ہے وہ ٹیکس وہاں خرچ ہونا چاہیے. ہم نے سروس ٹیکس کے اندر جو کہ ریسٹورانٹس پہ لگتا ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری پہ لگتا ہے, مختلف سروسز پرووائڈرز کو لگتا ہے, جیسے جینیٹوریل, فیسیلیٹی مینٹیننس سروسز, ان سے جو جمع ہوتا ہے ہم نے اس ٹیکس کی بھی شیئرنگ رکھی ہے. 65% اس شہر کے لیے جہاں سے وہ ٹیکس لیا گیا ہے, اور 35% جو ہے صوبائی حکومت کو دے دیا گیا. صوبائی حکومت کے اپنے ریونیو کلیکشن کے بہت سارے ذرائع ہیں, ہم ان کو ابھی نہیں چھوئے. ہم سمجھتے ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس رہنے چاہیے. اور اس میں سے بھی پروپورشن, جیسے کہ ایگریکلچر ٹیکس کا کلیکشن جو ہے وہ دیہی علاقے نہیں کر سکتے, اس سے کہ وہ ٹیکس کلیکشن میکانزم نہیں پروڈیوس کر سکتے. تو دیہی علاقوں میں سے جتنا ٹیکس ریز ہو رہا ہے وہ جمع تو پروونشل گورنمنٹ کرے گی, لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اس کو لوکل گورنمنٹ میں کرنی ہے. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایف سی کا ایوارڈ اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے اہم ہے. آخر میں ایک بنیادی چیز جو مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے سوالات میں بھی اٹھائیں گے, اپوزیشن کا آج تک 2 سال ہو گئے ہیں, ایک بل بھی ٹیبل نہیں ہوا. ووٹ کی تو بات چھوڑیے, ٹیبل نہیں ہوا. تو سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے اتنی محنت کیوں کی اور اس بل کے ٹیبل ہونے کے کیا چانسز ہیں. محنت اس لیے کی کہ کل اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ اس قانون کو تو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا قانون کہاں ہے. دوسری چیز یہ کہ ٹیبل اگر انہوں نے نہیں کیا یہ بل تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہمارے پاس پھر ایک اور جگہ بھی ہے. بار بار میں آئین کے آرٹیکل 149(4) کا ذکر کرتا ہوں. آرٹیکل 149(4) یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکشن دے گی تو صوبائی حکومت کو اس پر عمل کرنا لازم و ملزوم ہے. جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں, جو اسپرٹ ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو کہ آپ کنسیڈر کریں. یا ہم نے وہ ساری چیزیں پچھلے 2 سال میں 12 عوام کو بتائی ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے نالے صاف نہیں ہوتے, اس قانون کی وجہ سے کوڑا نہیں اٹھتا, اس قانون کی وجہ سے کراچی بغیر پانی کے ہے, پورا سندھ کے اندر صاف پانی نہیں ملتا, اس قانون کی وجہ سے سیوریج کا نظام تباہ ہوا ہے, اس قانون کی وجہ سے جو اس وقت بلدیاتی قانون ہے, سارے بلدیاتی کاموں کے اندر 40 سے 50% رشوت دے کے کام ہوتا ہے, کوالٹی آف ورک کو کوئی دیکھ نہیں پاتا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پاکستان
کو ایک میجر اوور ہال کی ضرورت ہے۔ میں ابھی اس قانون کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے جو بلدیاتی نظام انہوں نے کیا ہے، اس شہر کے 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے ڈیولپمنٹ ایجنسی کو، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے۔ ایل ڈی اے کے پاس بے تحاشا زمین ہے، کے ڈی اے کے پاس زمین اب رہی نہیں ہے۔ کے ڈی اے کی جتنی پبلک پراپرٹی ہے وہ انکروچ ہوتی ہے، اس پہ وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ ایم ڈی اے کے پاس بے تحاشا زمین ہے، وہ ملک ریاض کو دے دیتے ہیں، اور وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ۔ جو اس شہر کا غریب شہری ہے اس کے لیے نہ کوئی خدا کی بستی بنتی ہے، نہ کوئی اورنگی پائلٹ پروجیکٹ بنتا ہے۔ البتہ شارع فیصل کو کمرشلائز کر کے، کلفٹن کو 1:9 کا ریشو دے کے متوسط طبقے اور امیر لوگوں کے لیے بہت کچھ بنتا رہتا ہے۔ کے ڈی اے کی صورتحال اگر میں آپ تمام جرنلسٹ سے کہوں کہ انویسٹیگیٹ کر لیں، 3000 ملازم میں سے دیکھیں کہ کتنے کا ایک دوسرے سے رشتہ ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف 600 گھر ہیں، اور ہر گھر سے 3 یا 4 لوگ جو ہیں وہ رشتہ دار کے ڈی اے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ادارہ 300-400 لوگوں سے چل سکتا ہے وہ اس وقت 3000 سے زائد لوگوں سے چلایا جا رہا ہے۔ جو ادارہ، اور یہی حال ایم ڈی اے کا ہے اور یہی حال ایل ڈی اے کا ہے، اور پھر فخر سے کہتے ہیں نوکریاں دینا تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ ایجنسی کا رننگ بجٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کاسٹ کا ایک 10 یا 15% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سروس بیسڈ ایجنسی کا جو مینٹیننس دے رہی ہو، جو صفائی کی ذمہ دار ہو، ان کا بجٹ جو ہے وہ 70-80% ریگولر بجٹ ہوتا ہے اور 20% کرنٹ ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے۔ یہاں الٹا نظام چل رہا ہے، اور یہ نظام ہر جگہ چل رہا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کمائی کا ذریعہ ہونا چاہیے یا فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے؟ اس وقت کمائی کا ذریعہ ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام نقشے پاس کرنا ہے جو کہ لائسنس انجینئر، لائسنس آرکیٹیکٹ، لائسنس میکینیکل انجینئر، الیکٹریکل انجینئر بناتے ہیں، یا ناجائز بلڈنگیں روکنا اس کا اولین قائم ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ نظام پورا ٹوٹا پھوٹا ہے، اس لیے اس بل کی ضرورت تھی، اور یہ بل ہم لے کے آئے ہیں، اور ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ پہلے ہم جمہوری روایت کے تحت آج اس پریس کانفرنس کے بعد یہ بل ہم سیکرٹری کو پیش کریں گے، اور پھر آپ کو ہم مطلع رکھیں گے کہ اس بل کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ نے پہلے ہی بول دیا کہ یہ اسمبلی سے اگر پاس نہیں ہوگا عدالتوں میں جائیں گے، تو پہلے آپ عدالتوں میں چلے جائیں، اسمبلی میں سے پاس تو نہیں ہوگا، آپ کے پاس اکثریت تو ہے نہیں۔ جی اصل میں مجبوری یہ ہے کہ عدالت مجھ سے یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ اسمبلی جائیں۔ جب تک میں اسمبلی نے پیش نہیں کروں گا اس وقت تک عدالت انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ سوما بھائی ایک وقت میں ایک سوال کر لیں، آپ 3 پوچھ چکے ہیں۔ پہلی چیز جو آپ نے کہی، یہ نظام کہیں اور ہے یا نہیں ہے؟ یہ نظام میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کے پی، پنجاب اور دنیا کے مختلف علاقوں سے ہم نے دیکھ کے بنایا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس کو آپ کہیں کہ اتنی جدت ہو کہ کہیں میں مثال نہ دے سکوں۔ کرپشن لوگوں کی اس کے خاتمے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے،
کہ چیک اینڈ بیلنس ہو اور جب کوئی کرپشن میں پکڑا جائے اس کو مثالی سزا دی جائے. پلی بارگین میرے ہاں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ منصور الحق کچھ پیسے دے کے چلے جائیں اور اس کے بعد زندگی عیاشی سے دبئی اور لندن میں گزار دیں. اگر کسی آدمی نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کو فزیکل پنشمنٹ ملنی چاہیے, امپریزنمنٹ. اور یہ ان اداروں کا کام ہے جو کرپشن کے اوپر چیک رکھتے ہیں, چاہے وہ ایف آئی اے ہو, نیب ہو, سندھ کا اینٹی کرپشن ہو. یہ ان کی کارکردگی پہ ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم سب عہد بھی کرتے ہیں جب ہم کوئی پبلک آفس لیتے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے. جو بھی عہد کو توڑے اس کو سزا ملنی چاہیے. ایک سوال یہاں سے لے لوں پھر آپ کا لے لیتا ہوں. سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو کراچی کی جو بلدیاتی حکومتیں ہیں وہ آپ کے اتحادی ایم کیو ایم کے پاس رہی ہیں. وفاقی حکومت بلدیاتی نظام میں اصلاحات کے لیے سپریم کورٹ میں جا چکی ہے اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم بھی شامل ہے. تو وفاق جو ہے وہ ایک بلدیاتی نظام پورے پاکستان میں ایک سا بلدیاتی نظام لانے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی گیا ہوا ہے. پھر آپ کا اچانک یہ ایک نظام لا دینا, کیا آپ نے ایم کیو ایم سے اس معاملے پر کوئی بات چیت کی, کوئی ان سے کوئی مشورہ کیا اس سارے معاملے پہ؟ پولیٹیکلی دیکھا جائے تو آپ اس نظام کو لے کر ایک آئسولیشن کا شکار نظر آتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس سلسلے میں کورٹ میں گئے ہیں وہ امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ یعنی بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے 140A کے لیے گئے کہ اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ دے. ہم اس سے ایک اسٹیپ آگے جا چکے ہیں کہ ہم کیسا نظام چاہتے ہیں وہ ہم نے لکھا ہے اور یہ ہم اپنی پارٹی کو بھی پیش کریں گے, پرائم منسٹر کو بھی پیش کریں گے, اور جو اس کے پرائم منسٹر خود اس پیٹیشن کو لیڈ کر رہے ہیں ہم خود اس کا پارٹی بھی بنیں گے. تو ہمارا طریقہ کار کورٹ کے پاس جانے کا تقریباً یہی ہے کہ جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر کراچی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پارٹی بن کے اس قانون کے لیے کوشش کریں گے. پہلی چیز آپ کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ایک چائے کی پیالی بھجوا دوں, اس سے کہ میں نے یہ اینٹیسپیٹ کیا تھا, اسی لیے میں نے باقی حضرات نے یہاں شاید سنا ہو, میں نے کہا کہ ڈی ایچ اے کے علاقے, کے پی ٹی کے علاقے, پورٹ قاسم کے علاقے میں بھی الیکشن ہوں گے لوکل ایریا کونسل کے, اور وہ سب میئر کے نیچے ہوں گے. تو جو میئر کا نظام ہے جہاں تک ایک شہر کا حصہ ہیں وہ تو یہ اپنے وہ انڈیپینڈنٹ لوکل ایریا تو کونسل کا نظام چلا سکتے ہیں, لیکن جہاں تک شہری چیزوں کا تعلق ہے وہ اس کا اختیار میئر کے پاس ہوگا. فار ایگزامپل ایک بس روٹ ہے, اس وقت ڈی ایچ اے کہتا ہے کہ بس نہیں چل سکتی یہاں سے اور ہمیں کورنگی کو ایکسیس دینی ہے, تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میئر کرے گا, ڈی ایچ اے کا ایڈمنسٹریٹر نہیں کرے گا. یہ ہم نے واضح طور پہ کہا ہے تمام علاقے جو شہر میں آتے ہیں وہ سب سروینٹ ہو جائیں گے ٹو دا میئر, اور ان کو اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی تو پہلے انہیں میئر سے اجازت لینی ہوگی یا اس کی کونسل سے اور کیبنٹ سے. جی میں اس کا ابھی میں نے ان کا جواب مکمل نہیں کیا تھا, انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا, آپ نے بھی پوچھ لیا. بنیادی طور پہ ہم نے یہ بل یہاں پیش کرنے سے پہلے اپنے تمام اتحادیوں کو دیا تھا
और GDA के पास से तजावीज़ भी आईं, जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया। MQM के पास से फ़िलहाल कोई तजवीज़ नहीं आई, लेकिन हम तो एक बेहतर बिल बनाना चाहते हैं। इसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP कोई भी तजवीज़ देना चाहे, इसका मसरदा हमसे ले ले। जो चीज़ इस शहर के हक़ के लिए बेहतर है, एक अच्छा निज़ाम बनाने के लिए बेहतर है, ना हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, ना हम ये कहते हैं कि इसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं हो सकती। ये इंसान का लिखा हुआ कानून है, इसमें जितने और ज़्यादा लोगों की इनपुट होती जाएगी, ये बेहतर होता जाएगा। जी देखिए, आईन पाकिस्तान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको मुकद्दस हम समझते हैं। 1973 के आईन के तहत जो निज़ाम बनाया गया, हमारा काम नहीं है, वो नेशनल असेंबली के मेंबरान का काम है। हम प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान का जो काम है वो ये है कि लोकल बॉडीज देखें, प्रोविंशियल लॉज देखें। ये एक प्रोविंशियल लॉ है। सियासी तौर पे आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं इसके ऊपर पूरा सेमिनार कर सकता हूं कि मेयर को ये इख्तियार देने में क्या फ़ायदे हैं और प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली क्यों नहीं इलेक्ट होना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आज का मौजू नहीं है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे कि एक मरबूत शहर से दुनिया में जो बेहतरीन निज़ाम चल रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी का मेयर डायरेक्ट इलेक्ट होता है जी, दिल्ली का मेयर डायरेक्ट इलेक्ट होता है, लंदन का मेयर डायरेक्ट इलेक्ट होता है। ये आप चेक कर लीजिए, जब बाकी शहरों के अंदर दुनिया के डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। इससे कि एक शख्स जिसके पीछे 1 करोड़ और उससे ज़्यादा आवाम की सपोर्ट हो, वो फिर हर DHA से भी बात कर सकेगा। जब तक उसको तोड़ जोड़ के लाया जाता है, खरीदो फरोख्त के साथ लाया जाता है कि 200 काउंसलर को, आपने माजी के इलेक्शन नहीं देखे, जब करीब करीब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, तो उस निज़ाम में गड़बड़ बहुत है। उस निज़ाम की गड़बड़ को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेयर प्रपोज किया गया। अच्छा जी, आखिर में ये एक और ऐलान करता जाऊं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने जी वो दे एक अगले हफ्ते फिर आपको ज़हमत देंगे। हमने 20 कवानीन को अमेंड किया है यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट्स के नुमाइंदों को कहने के ऊपर, जो हम इस हफ्ते उनको भी पेश कर चुके हैं। एक दफ़ा उनकी कंसेंट आ जाए तो हम आपके सामने पेश करके इसमें जो खास तब्दीलियां वो डिस्कस करेंगे और ये भी असेंबली में डाल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हैं। सबमिट करा के हार्ड कॉपी भी दे देंगे। नहीं, दोनों नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। सबमिट करा के उनको बाद में दे देंगे। अच्छा, सबमिट करके आपको जिसको हार्ड कॉपी चाहिए वो लिखवा दे, मैं सबको पहुंचवा दूंगा। जी जी, जी मैं समझता हूं कि मेरी जद्दोजहद कामयाब नहीं रही, मैं फिर उस जद्दोजहद का आगाज करूंगा, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं वफाक जब तक के इलेक्ट्रिक के ऊपर क्या एक्शन नहीं लेती,
और ये नहीं पता चलता कि अगर ये कवानीन के साथ और अपने वादों के साथ इसी तरह खिलाफ वर्जी करते रहेंगे तो मैं कराची का नुमाइंदा होते हुए कराची के लोगों के लिए जो जंग है वो जारी रखूंगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है उसको यहाँ आना चाहिए और के इलेक्ट्रिक से जब तक पक्के वादे ना लिए जाएं हमने इनका पीछा नहीं छोड़ना।